توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں آخری بات سن لیں، اس کے بعد میں رخصت ہو جاتا ہوں۔ حضرت عبد الملک بن مروان نے فرمایا، کہتے ہیں کہ نوجوان میرے پاس آیا روتا ہوا، کہا حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ وہ روتا رہا، اس کی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برستی رہی، ہچکی اس کو آتی، اپنی بات کہہ نہیں پاتا تھا۔ کہا حضور امیر المومنین مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بہت عظیم گناہ ہو گیا، کیا گناہ میرا اللہ معاف کرے گا؟ تو جناب عبد الملک بن مروان کہتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت بڑی عظیم ہے، تمہارے گناہ اس کی رحمت کے سامنے کچھ نہیں، وہ تو بخشنے والا ہے، بتاؤ تو صحیح تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا حضور میں قبر کھودتا ہوں، میں قبر کھود کر کفن چراتا ہوں، اور مجھ سے بہت بڑا گناہ یہ ہو گیا۔ اللہ اللہ کہنے لگا مجھے بیان تو کرو کون سا گناہ ہوا؟ کہا میں لوگوں کی قبریں کھودتا تھا اور کفن چراتا تھا، میں نے قبر کھودی تو دیکھا اس مردے کی گردن کو توڑ مروڑ کر قبلہ کی طرف سے پھیر دیا گیا ہے، اس کی قبلے کی طرف سے اس کی گردن مروڑ کر پھیر دی گئی ہے۔ تو میں ڈر گیا، اور ڈر سے جب میں قبر سے نکلنے لگا تو آواز آئی نادان نہ جا، پہلے یہ تو جان لے اس کو کس لیے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا، میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ آخر اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر کیوں دیا گیا، اس کی گردن مروڑ کر قبلے سے پھیر کیوں دی گئی؟ تو آواز آئی اس نے نماز کے معاملے کو دنیا میں ہلکا سمجھا تھا، اس نے نماز کے معاملے کو دنیا میں ہلکا سمجھا تھا۔ جب اسے بتایا جاتا، وعیدیں سنائی جاتی، حدیث اور قرآن اس کے سامنے رکھا جاتا تو یہ آئیں بائیں شائیں کر کے گزر جاتا اور سوچتا جو ہوگا دیکھا جائے گا، مولوی صاحب کو چیخنے دو، مولانا صاحب کو بلبلانے دو جو کہہ رہے ہیں۔ تو کہا اس نے نماز کے معاملے کو ہلکا جانا تھا، اس لیے اس کی گردن کو مروڑ کر قبلے سے پھیر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ کہتا ہے ہچکی بن گئی اس کی روتے ہوئے، اور کہتا حضور جب میں نے اسے دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا۔ اللہ اللہ فرمایا جب میں نے دوسری قبر کھودی تو دوسری قبر ہم نے ایک شخص کو دیکھا، اس شخص کی شکل کو خنزیر یعنی سور کی شکل میں بدل دیا گیا ہے۔ تو جب میں نکلنے لگا آواز آئی پوچھے گا نہیں کیوں اس کی شکل کو تبدیل کر دیا گیا؟ میں نے پوچھا کیوں؟ تو آواز آتی ہے یہ دنیا میں شراب پیتا تھا اور بغیر توبہ کے مر گیا، دنیا میں شراب پیتا تھا بغیر توبہ کی یہ بدبخت مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ بتائیں کتنا بڑا وبال ہے شرابیوں کے لیے، کتنا بڑا وبال ہے جو نماز کی معاملات کو ہلکا سمجھتا ہے۔ کہنے لگا میں نے تیسری قبر کھودی تو دیکھا اس شخص کو آگ کی رسیوں میں زمین سے باندھ دیا گیا ہے، اور اس کی زبان کھینچ کر گردن کی پچھلی طرف لا کر باندھ دی گئی ہے۔ جب میں نکلنے لگا تو آواز آئی پوچھے گا نہیں کہ اس کو کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کیوں؟ آواز آتی ہے یہ بدبخت پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا اور لگائی بجھائی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا۔ نوجوانوں سنو، جو تمہاری جین سے ٹائٹ ہیں کل تمہاری زبان کھینچ کر وہ قبر کے اندر تمہاری گردن میں باندھی جائے گی۔ تم اپنی جینس کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ مسلمان کا بچہ بدبخت لیکن نام اس کا مسلمانی ہے، کام شیطانی کرتا ہے، کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے۔ پوچھا جاتا کیوں؟ تو بولتے ہماری جینس بڑی ٹائٹ ہو گئی ہے، ہم بیٹھ نہیں پاتے ہیں۔ یاد رکھنا آج جینس ٹائٹ کہہ کر تم بہانہ بازی کر دے رہے ہو، یہ حضور کا فرمان ہے، کسی مولوی اور کسی عام انسان کا فرمان نہیں ہے۔ میرے آقا وہی فرماتے ہیں جو بات حق ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور وہ ہو کر رہنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو پیشاب کی چھینٹوں سے بچو۔ چوتھی قبر اس نے کہا جب میں نے کھودی تو میں نے دیکھا اس قبر کو آگ سے بھر دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ جب میں نکلنے لگا وہ کہتا ہے پوری قبر آگ سے بھری تھی، جب میں نے کھولا تو دور سے مجھے آنچ آئی اور میں گھبرا گیا، اور میں نے جب نکلنے کی کوشش کی آواز آئی پوچھے گا نہیں کہ آخر اس کی قبر کو آنکھ سے کیوں بھر دیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا کہ کیوں بھر دیا گیا؟ آواز آتی ہے یہ وہ بدبخت ہے کہ دنیا میں 5 وقت کی اذان سنتا تھا مگر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر، 5 وقت کی اذان سنتا تھا، اس کے کان میں آواز جاتی تھی 5 وقت کی، مگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب کتنا آپ کو سنایا جائے، کتنی وعیدیں سنائی جائیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں،
ابھی ہمارے کچھ بھائیوں نے الحمدللہ نماز کی پابندی شروع کر دی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دائمی استقامت عطا فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت کو 2 وقت یا 1 ہفتہ 2 ہفتہ پڑھنے کے بعد پھر چھوڑ دے، نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دائمی استقامت عطا فرمائے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آؤ سر سجدے میں جھکاؤ، الحمدللہ اللہ کے حضور رو۔ یہ جو باباؤں کے پاس جا کر اپنا ایمان لوگ خراب کرتے ہیں، بدبخت اپنی بیویوں، گھر کی بچیوں اور عورتوں کو لے جا کر خود بھی برباد ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی برباد کرتا ہے۔ اور رب کے حضور اللہ کی عزت کی قسم سر سجدے میں جھکا اور نماز پڑھنے کے بعد مصطفیٰ پہ درود پڑھ، خدا کی قسم جس مقام پر جاؤ گے اللہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولتا نظر آئے گا، اللہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولتے جائے گا۔ اس لیے نہ مجھے کسی پاکھنڈی کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی بابا کی ضرورت ہے، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے۔ اس لیے ان بدبختوں کے چکر چھوڑو، اور جو لوگ جاتے ہیں، اگر آپ کی گھر کی عورتیں ہیں سختی سے منع کریں، ان ببولنے کے چکر میں نہ جانے کتنے لوگوں کا ایمان چلا گیا۔ اس لیے اور رب کے حضور سر جھکاؤ، پروردگار عالم کے حضور رو گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کرو، مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھو اور کہو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ خدا کی قسم مدینے کے سلطان مدینے سے جب نظر عنایت فرمائیں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو فوراً شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق